بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے بھی اس کلمے کو پرکلکٹس ہی پڑھا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے کہ ان کے بعد احمد آئے گا، کیونکہ ایک اور روایت کی روح سے جس رات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہودی بے چین تھے اور حضرت آمنہ کے فرزند کی پیدائش سے خوفزدہ تھے۔ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حاملگی کے دوران انہیں، یعنی جب گربھاوستھا پریگننسی کے دوران انہیں بچے کا وزن محسوس نہیں ہوتا تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ختنہ شدہ تھے۔ اگرچہ یہودی یہ جان چکے تھے کہ وہ شخص جس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں ہوا ہے وہ اس دنیا میں قدم رکھ چکا ہے، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد بھی مکہ کے لوگ اور صحرائے عرب کے دوسرے علاقوں کے رہنے والوں کی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ عرب میں ایک پیغمبر کا پیدا ہونا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جزیرہ عرب میں ایک روایت کی بنا پر 1,24,000، دوسری روایت کے مطابق 1,00,000 اور ایک روایت کی روح سے 40,000، 1,40,000 پیغمبر اس دنیا میں پیش ہوئے، اور اس دنیا میں 3 توحیدی مذہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام بھی جزیرہ عرب میں ہی ظہور پذیر ہوئے ہیں، بشرطے کہ ہم دریائے روم کے مشرقی کناروں کو بھی جزیرہ عرب کا حصہ تصور کر لیں۔ اگرچہ ہم تمام پیغمبروں کو نہیں پہچانتے، لیکن ان میں سے سینکڑوں کے ناموں سے ہم واقف ہیں، ان کی زندگی کی تاریخ سے روایات کے مطابق کم و بیش آگاہی بھی رکھتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ عرب باشندے ایک پیغمبر کی پیدائش پر حیرت اور تعجب کا اظہار نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس قسم کے واقعات کو وہ اپنی تاریخ کے مختلف دوروں میں کئی بار دیکھ چکے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت آمنہ نے جب یہ سنا کہ ان کے بطن میں جو فرزند ہے وہ ایک پیغمبر ہیں تو انہوں نے زیادہ حیرانی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ عربوں کی سرزمین ایسی جگہ تھی جہاں نہ صرف پیغمبر کی پیدائش کو ایک انوکھا واقعہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ خدا اور انسان کے باہمی آپس کے پارسپرک رابطے کو بھی حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وہ تمام پیغمبر جو عرب سے اٹھے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، پرتیکش یا پروکش، یعنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی خدا کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں۔ اللہ خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن آج بھی جب 20ویں صدی کا زمانہ ہے تو جو لوگ خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں وہ عرب ہی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہودی قرآن کا راستہ پکڑتا ہے، عیسائی بیت المقدس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور مسلمان کعبے کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے۔